بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میرا نام نوید احمد خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو ایک بہت اچھی اور بہت ہی زبردست قسم کی خبر آئی ہے پاکستان کے حوالے سے، اور بہت ہی خوشی کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی 20 نے جو ہے پاکستان کا جو قرضہ تھا، جو ان کو قسط دینی تھی واپسی، وہ تقریباً 3.37 ارب ڈالر تھی، وہ پاکستان کو دینا تھا، تو وہ انہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ یہ میں آپ کو آگے چل کے اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ ابھی قومی اسمبلی میں جو ہے وہ ایک اجلاس ہوا، جو کہ لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ اور مار پیٹ تک کی نوبت آ گئی تھی، اور افراتفری کا شکار ہو گیا۔ اس کی بھی میں تفصیل بتاتا ہوں۔ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان کو ایف آئی اے کا نوٹس آیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سعودی عرب کی ایمبیسی میں بہت زیادہ پرابلمز آ رہی تھیں، اسی وجہ سے پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ویڈیو کانفرنس کی تھی دنیا کے تمام سفیروں کو آن لائن لے کر کے، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر کیا کارروائی کی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے، ایک G7 ممالک ہیں، ایک ہے G20، ایک ہے G7 ممالک۔ تو یہ آپ اس میں ذرا کنفیوز مت ہوئیے گا کہ یہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ G7 جو ہے وہ دنیا کے تمام طاقتور ترین ممالک ہیں، جو پیسے کے حساب سے بھی بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ تو یہ ان کا ایک گروپ ہے جس کو G7 کہتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے چین کے خلاف جو ایک محاذ بنایا ہے، اور چین کی ترقی کو روکنے کے لیے انہوں نے جو ہے تقریباً کوئی مل کر کے ایک فیصلہ کیا، اور سب نے جو ہے مل کے ایک 400 کھرب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے کا پلان بنایا۔ تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ G7 جو ہے وہ اس میں کون کون سے ممالک شامل ہیں۔ اس میں جو ہے کینیڈا ہے، جاپان ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اٹلی ہے۔ تو یہ وہ ممالک ہیں جو کہ بہت دولت مند ہیں، بہت تگڑے ہیں دولت اور معاشی اعتبار سے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے، کیونکہ امریکہ کو سب سے زیادہ پرابلم اس بات کی ہے کہ چین جو ہے وہ معاشی طور پہ بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے، اور وہ ایک معاشی سپر پاور آلریڈی بن چکا ہے۔ تو امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی طریقے سے جو ہے اس کی جو اجارہ داری ہے، یا اس کی جو چودراہٹ ہے پورے دنیا میں، وہ کسی طریقے سے ختم ہو یا کم ہو۔ تو اس وجہ سے اس کی یہ کوششیں ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ چائنا کو جو ہے وہ بیک فٹ پہ لایا جائے، اور جو امریکہ کی جو اجارہ داری ہے وہ قائم رہے۔ اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اپنے جو حمایتی ممالک ہیں اور جو پیسوں کے اعتبار سے بہت تگڑے ممالک ہیں، ان کو اکٹھا کیا، جن کو ہم کہتے ہیں G7۔ ہم کہتے نہیں ہیں، ان کا یہ گروپ ہے، اس کا نام ہے G7۔ تو انہوں نے اس کا ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میں جو ہے انہوں نے ایک معاشی پلان دیا ہے، اور معاشی پلان جو ہے اس کی جو رقم انہوں نے رکھی ہے 400 کھرب ڈالر رکھی ہے۔ اصل میں اس پلان کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کی انفراسٹرکچر اور ترقی کے لیے جو ہے وہ یہ پیسے خرچ کیے جائیں، جہاں پہ آلریڈی چائنا نے خرچ کیا ہوا ہے، اور آلریڈی جو ہے اس نے صرف باتیں نہیں کی ہیں چائنا نے، بلکہ اس نے جو ہے عملی طور پہ ان کو ان ترقی پذیر ممالک کی ہیلپ کی ہے، ان کو پیسے دیے، ان کا انفراسٹرکچر بنایا ہے، اور ان کی معاشی طور پہ بڑی مدد کی ہے۔ تو امریکہ کا اب یہ خیال ہے، یا G7 ممالک کا اب یہ ہے کہ ہم جو ہے ان ممالک میں انویسٹمنٹ کریں، تاکہ ہمارا جو اثر و رسوخ ان ممالک میں کم ہو گیا وہ واپس سے قائم ہو جائے۔ تو یہ جو ہے ان کا پلان ہے۔ اس میں جو ہے پرائم فوکس جو ہوگا وہ ہوگا پاکستان، کہ پاکستان کو جو ہے ہم کسی طریقے سے جو ہے واپس اپنے گروپ میں لے کر آ جائیں، اور پاکستان کو جو ہے وہ 400 کھرب ڈالر میں سے بھی کچھ دیا جائے، تاکہ وہ بھی جو ہے وہ چائنا کے ادھر جانے کے بجائے، چائنا کی طرف جانے کے بجائے واپس ہماری طرف آ جائے۔ تو چائنا کا جو ایک ہے ون بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروگرام، اس کے تحت جو ہے وہ آلریڈی چائنا کو اچھی خاصی جو ہے نا وہ رقم پاکستان کو ملی ہے چائنا کی طرف سے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کیا کرتا ہے۔ آیا کہ وہ G7 سے
اپنے حصے کی رقم لیتا ہے اور اپنے حصے کی رقم لیتا ہے تو کس بیس پہ لیتا ہے اور کیا کرتا ہے. لیکن اس سلسلے میں جب وفاقی ایک وزیر ہیں وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب، ان سے جب بات کی گئی تو انہوں نے صاف صاف اور دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہی کہ G7 کی پالیٹکس سے پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے G7 سے ہم اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ رکھتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ بات تو ہو گئی کلیئر کہ جی وہ G7 ممالک چاہے کچھ بھی کریں لیکن پاکستان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دوسری جو چیز ہے وہ ہے G20 بھی جو ہے وہ تقریباً کوئی 20 بڑے ممالک ہیں جو کہ پیسوں کے اعتبار سے بھی تگڑے ہیں، کم سے کم پاکستان سے تو تگڑے ہی ہیں اور ترقی یافتہ ممالک ہیں. تو اس میں جو ہے سعودی عرب ہے اور بھی بہت سارے ممالک ہیں. تو ان لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان کا جو قرضہ جو ابھی 2-3 مہینے میں جو ہم نے دینا تھا واپس، جو تھا 3.37 ارب ڈالر وہ ہم نے دینا تھا، تو وہ مؤخر کر دیا ہے. یعنی آپ اس کو سسپینڈ کہہ لیں یا معطل کہہ لیں، وہ اب ہوگا، چلی گئی یہ بات اس سال کے اینڈ تک. تو فی الحال جو ہے ابھی پاکستان کو کچھ نہیں دینا ہے. تو اصل میں کہانی یہ تھی کہ یہ ہماری جو عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے یہ کافی عرصے سے ایک لابنگ کر رہے تھے، ایک کوششیں یہ کر رہے تھے انٹرنیشنل طور پہ کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ قرضہ یا تو معاف ہو جائے یا یہ کہ کسی طریقے سے جو ہے سسپینڈ ہو جائے. ان کی یہ کوششیں رنگ لائیں. اس سلسلے میں انہوں نے جو فرسٹ ٹائم بات کی تھی تو وہ 29 سپٹمبر 2020 میں UN ایک سمٹ ہوئی تھی، وہاں بھی کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے جو قرض ہیں وہ ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے، ان کو سسپینڈ کیا جائے یا ان کو معطل کیا جائے. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ ان ممالک کو کچھ پنپنے کا موقع ملے گا، کیونکہ ابھی جو پینڈیمک آیا اس کی وجہ سے غریب ملکوں کی اکانومی بہت زیادہ جو ہے وہ گر گئی ہے. تو اس لیے آپ لوگ تھوڑا سا خیال کریں، جو امیر ممالک ہیں جنہوں نے قرضے دیے ہوئے اور ان کے جو قرضے ہیں وہ تھوڑے سے جو ہے وہ سسپینڈ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک اور سمٹ ہوئی 21 نومبر کو 2020 میں سعودی عرب میں. تو سعودی عرب میں جب یہ ہوئی تو اس میں جو ہے پاکستان کا یہ موقف جو ہے مانا گیا اور اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. تو اس سلسلے میں جو فرسٹ ٹائم جو سب سے پہلے جس ملک نے پاکستان کے قرضے کو سسپینڈ کیا وہ تھا جاپان، اور اس کا جو قرضہ تھا $370 ملین تھا، وہ اس نے سسپینڈ کر دیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہ جو G20 کے جتنے دوسرے ممالک تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ پاکستان کا قرضہ جو ہے سسپینڈ کرنا شروع کر دیا. تو یہ ٹوٹل جو قرضہ بنتا ہے یہ بنتا ہے 337 ارب ڈالر. ٹھیک ہے، تو 337 ملین ڈالر ایسا کچھ بنتا ہے. تو اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے فوری طور پہ جو ہے وہ جس قرضے کی ادائیگی نہیں کرنی پڑے گی. اس سے جو پاکستان کی معیشت پہ بوجھ آ رہا تھا اور جو فارن ریزرو پہ جو پریشر آ رہا تھا وہ چیز ختم ہو گئی ہے. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جتنے پیسے قرضے کی مد میں جو دینے تھے وہ پیسے پاکستان میں یوز ہوں گے اور پاکستان جو ہے اس سے ترقی کرے گا. ظاہر سی بات ہے جتنے پیسے اکٹھے ہوتے تھے وہ سب کے سب قرضے میں چلے جاتے تھے، اپنے اوپر ہمارے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو اب اس میں اس چیز میں جو ہے وہ ہمیں ریلیف ملا ہے اور انشاءاللہ اس سے پاکستان کو بہت فائدہ پہنچے گا. اچھا، جو ایک اور چیز تھی وہ یہ تھی کہ سعودی عرب میں کی جو ایمبیسی تھی وہاں سے بڑی رپورٹیں آ رہی تھیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. نہ صرف کچھ کیا جا رہا ہے بلکہ یہ کہ وہاں پہ اور مزید جو ہے ظلم ہو رہا ہے. ایک ویڈیو میں نے بھی دیکھی تھی کہ وہاں پہ ایک پاکستانی کو بلا کے، بلکہ 2 پاکستانی تھے، ان کو بلا کے ان کی باقاعدہ پٹائی لگائی جا رہی تھی. تو یہ انتہائی غیر انسانی سلوک تھا. جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس چیز کو دیکھا اور انہوں نے جو ہے اس کے اوپر سخت ایکشن لیا. اور پاکستانی جو وہاں پہ رہتے تھے انہوں نے بھی جو ہے رپورٹس کی تھی جو وزیر اعظم پورٹل ہے اس کے اوپر. تو اس کی وجہ سے ایکشن لیا گیا. اب آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک ویڈیو کانفرنس کی گئی تھی جس میں دنیا کے تمام ممالک کے سفیروں کو جو ہے وہ آن لائن لیا گیا تھا اور وزیر اعظم نے بڑے
غصے میں جو ہے ان سب کو بڑی ڈانٹ پلائی تھی. میں تو سمپل الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑے غصے میں جو ہے ان سب کو جو ہے ڈانٹ پلائی تھی, تنبیہ کی تھی کہ بھئی آپ جو ہے پاکستانی جو ہیں باہر, یہ ان سے ہمیں یعنی پاکستان کو اس سے بڑا فائدہ ہے, یہ ہمیں ریمیٹنس بھیجتے ہیں تو پاکستان کو اتنا فائدہ اور ہم انہی کی جو ہے نا کیئر نہیں کر رہے. تو اس لیے جو ہے انہوں نے بڑی تنبیہ کی تھی کہ آپ اپنے کام جو ہے وہ صحیح سے کریں اور پاکستانیوں کا بہت زیادہ خیال کریں. لیکن سعودی عرب کا جو ہے معاملہ کچھ اور تھا. وہاں پہ جو بہت زیادہ غیر انسانی سلوک کیے جا رہا تھا پاکستانیوں کو, جو ہے وہ کچھ بھی نہیں سمجھا جا رہا تھا. کیڑے مکوڑوں کی طرح سے وہ کوئی فریاد لے کے جاتے تھے یا کوئی کام لے کے جاتے تھے تو ان کا کام نہیں ہوتا تھا, اور ان کو بہت زیادہ ذلیل و خواری کرنی پڑتی تھی. تو وزیر اعظم صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک کمیشن بنایا, اور اس کمیشن نے وزیر اعظم صاحب کو ایک رپورٹ دے دی, اور وہ رپورٹ میں جو ہے وہ سارا کچا چٹا جو ہے وہاں کا پتہ چل گیا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اور کون جو ہے کر رہا ہے مین. تو اس سلسلے میں 3 لوگ جو ہیں وہ مجرم قرار دیے گئے ہیں, یا آپ ملزم کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ مجرم ہی ہے کیونکہ وہ باقاعدہ فائنلی جو ہے وہ فائنل ہو گیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے ہیں جن کی وجہ سے وہاں پہ پاکستانیوں کو پرابلم ہو رہی تھی اور پاکستانیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا تھا. جس میں سے جو ہے وہاں کے سب سے پہلے نام تو ہے جو وہاں کے ایمبیسیڈر تھے, اور پھر اس کے بعد میں جو 2 دوسرے لوگ ہیں. تو 3 لوگوں کو نامزد کیا, ان کو فوراً سے پہلے بولا ہے کہ آپ پاکستان آ جائیں, اور ان کے خلاف جو ہے کابینہ میں, وفاقی کابینہ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جائے گی, اور وہ قانونی کارروائی عوام کے سامنے لائی جائے گی تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ہاں ان کے خلاف کچھ ایکشن ہوا ہے جو ان کے ستائے ہوئے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ یہ کہ جو دوسرے ممالک کے ایمبیسیڈرز ہیں, جو ایمبیسیاں ہیں, ان کو بھی ذرا عبرت ملے اور وہ پاکستانیوں کو تنگ کرنے سے باز آ جائیں اور ان کی خدمت کریں, نہ کہ ان کو جو ہے زحمت دیں. تو دیٹس اٹ فار ناؤ. میرا چینل سبسکرائب کریے گا, اور لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریے گا. اللہ حافظ.